الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے، اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، ان کے سائے، جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کاسمک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی۔ کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے، اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیجیے۔ کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمإ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا، وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ہیٹ، ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کا، کہیں مشارق والمغارب ہے،
رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے، مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے، اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا، لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے، تو دو مشرق دو مغرب۔ پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے، تو مشارق والمغارب۔ لیکن یہاں پر تسلیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں۔ یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چلتے نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور گونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ۔ پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے، پہاڑ کی طرح، پہاڑی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو تو دیکھیں تو واقعی وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، اس کا تذکرہ ہوا، وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی، آخر میں قرآن مجید کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت، اللہ کے یہی جو اعلیٰ ہے، اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں بعد میں ہوگا۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ، تیرے رب کا چہرہ، تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے، آیات متشابہات میں سے ہوگا، جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی، پوٹینشلی سب فانی ہے، اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے۔ اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ باقی من کل فان، اللہ ہی باقی ہے، باقی تمام فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، وجود بھی ملا ہے اسی سے۔
حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا عطا کرنا، ہر ایک سائل ہے۔ جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تمہارا وجود مستعار، تمہاری حیات مستعار، تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو تمہاری کیفیت یہ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل یوم ہو فی شان، وہ ہر دن ایک شغل میں ہے، اس کی ایک مصروفیت ہے۔ یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تدبیر امر ہے، ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے، کیا کچھ اگرچہ وہ ایک دن اس کا 1000 سال کا ہے، اس میں کیا کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے، پھر اس کی رپورٹ ہے، اس کو واپس جاتی ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اس کی مصروفیات، کل یوم ہوا فی شان، نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے۔ ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے، ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں، وقت مقرر کیا ہوا ہے، اجل مسمى ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، ہر ایک فرد کی اجل ہے، وہ سب ہے، لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، تمہیں اپنے پاس بلا دیں گے، تم سے حساب کتاب لیں گے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن صنائیوں کا، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔